अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत हुसैन और विजडम विरसा में आज हम देखेंगे कि नादरा कार्ड क्या है, नाइकोप क्या है, पीओसी क्या है, पीओसी किन लोगों को लेना चाहिए, नादरा कार्ड में और पीओसी में या आम आइडेंटिटी कार्ड में क्या फ़र्क है, और कौन लोग हैं जो नाइकोप लेंगे या उनके पास नाइकोप होना ज़रूरी है, और वो कौन से लोग हैं जिनको पीओसी लेना चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो नाइकोप का मतलब है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी हैं उनकी ओवरसीज़ जो रहते हैं यूके से, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यूके में, अमेरिका में, कहीं भी और रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उनको नाइकोप रखना होता है। वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनका बाहर वो नहीं रह रहे, काम वगैरह नहीं बाहर जा रहे, तो उनके पास जो होगा वो आइडेंटिटी कार्ड होगा, आईडी कार्ड नॉर्मल जो होगा। इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है, लेकिन अब जो बन रहा है वो चिप वाला होगा। तो जो जो बाहर वाले हैं, जो नाइकोप होगा जिनके पास, वो भी चिप वाला है, पीओसी भी चिप वाला है। जो नए आ रहे हैं वो सारे चिप वाले आ रहे हैं, उसमें आपका सारा डाटा होगा। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आपको नॉर्मल आईडी कार्ड रखना होगा। वो बेहतर यह है कि इंग्लिश में वो ले लें, क्योंकि अक्सर जगह पे आपको वो रिक्वायर्ड होता है। तो पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड ये उसका सैम्पल है, इस तरह का होगा। यहाँ आपकी फ़ोटो होगी, ये चिप होगी, यहाँ पे आपका नाम आएगा उर्दू में, और यहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश उर्दू दोनों में। अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का आएगा, अगर आप मर्द हैं या सिंगल हैं तो फिर आपके वालिद का नाम यहाँ पे आएगा। और पीओसी कार्ड वो क्या है? पीओसी कार्ड वो बंदे जो लोग डुअल नेशनैलिटी नहीं रख सकते। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, यानी आप हैं पाकिस्तानी हैं, ओरिजिन आपका पाकिस्तान है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपके पास उन कंट्री में से आपका पासपोर्ट नहीं है जिनको डुअल नेशनैलिटी अलाउ है। तो ये तकरीबन 20 कंट्री हैं जिनको डुअल नेशनैलिटी पाकिस्तान ने अलाउ की हुई है, या पाकिस्तान के साथ उनका मुआहदा हुआ है। तो अगर इनमें से आपका पासपोर्ट किसी भी कंट्री का है तो फिर आप जो है नाइकोप बनाएंगे, आपको डुअल नेशनैलिटी अलाउ है, और आप दोनों पासपोर्ट रख सकते हैं, पाकिस्तानी भी और इन कंट्री में से। लाइक यूनाइटेड किंगडम का, यूके का है, फ्रांस का, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, यूएसए, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन, डेनमार्क और जर्मनी। ये 20 कंट्री हैं। अगर इनमें से आपका पासपोर्ट किसी कंट्री का है आपके पास, तो फिर आप डुअल नेशनल, आप नाइकोप लेंगे, ये कार्ड आप अप्लाई करेंगे, और इस कार्ड पे आप पाकिस्तान आ जा सकेंगे, यानी फ्री आपकी वीज़ा एंट्री होगी। वहाँ पे सिम लेते हैं, जायदाद लेते हैं, जो भी, तो आप इसको यूज़ करेंगे अगर आपका इन कंट्री में से ये नीचे मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वो दे दी है, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन वेबसाइट है, इस पर सारा लिखा हुआ है कि कौन से बंदे हैं, किस एक्ट के तहत ये अलाउ है। ये 20 कंट्री हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है, उनका मुआहदा है इन कंट्री के साथ कि वो डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं। अगर इन 20 में से आपके पास किसी भी और कंट्री का है तो बाय लॉ आपको सरेंडर करनी पड़ती है वो नेशनैलिटी। आप 2 नेशनैलिटियाँ नहीं रख सकते, लाइक जिस तरह आपके पास पुर्तगाल का है, स्पेन का है, या इनमें से और जो आप कंट्री जिसमें नहीं है उन कंट्रीज़ का है। मोस्टली ये लोग हैं यूके के अंदर। तो अगर आपका पासपोर्ट इन कंट्री का नेशनैलिटी आपने ले ली है, हल्फ ले लिया है, तो फिर आपको अखलाकन करना पड़ेगा। अखलाकन नहीं करें तो बाय लॉ फिर आपको लॉ के थ्रू करवाएंगे कंट्री वाले। अभी आप पाकिस्तान जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम जाते हैं पाकिस्तान, कभी कोई मसला नहीं हुआ, हमारे पास तो नॉर्मल नादरा कार्ड है और हमारा पासपोर्ट पुर्तगाल का है, तो आप बाय लॉ 2 नेशनैलिटियाँ रख ही नहीं सकते। ये कानून सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पुर्तगाल का है, वहाँ की गवर्नमेंट का है। अगर तो उस गवर्नमेंट को किसी ने कंप्लेन कर दी या उनको पता चल गया कि आपने अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी सरेंडर नहीं की, तो हो सकता है कि आपकी उस मुल्क की नेशनैलिटी कैंसिल हो जाए, क्योंकि आप उनके लॉ को वायलेट कर रहे हैं, उनको फुलफ़िल नहीं कर रहे। जब आपने ओथ लिया था, आपने कहा था कि मैं सारी नेशनैलिटियाँ सरेंडर करता हूँ, वहाँ आपने साइन किए हैं सब कुछ करके, और उसके बाद आपको पासपोर्ट उस मुल्क का मिल गया, और बाद में आपने वो नेशनैलिटी कैंसिल नहीं करवाई। कोई भी वजह हो सकती है, जायदाद का मसला है, कुछ भी है, आपने वो कैंसिल नहीं करवाई,
تو اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلین کرے گا یا وہ چیک کریں گے اس کنٹری کے گورنمنٹ والے، تو آپ کی نیشنلٹی وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو ڈوئل نیشنلٹی الاؤ ہی نہیں کی اس کنٹری نے. تو آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا، آپ کو پی او سی کارڈ بنوانا پڑے گا، پاکستان اوریجن کارڈ. پاکستان اوریجن کارڈ کون لیتا ہے؟ جو بندہ ایکس پاکستانی ہو، یعنی پہلے اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، اب اس نے باہر کا لے لیا ہے ان کنٹریز کے علاوہ، تو پھر اس کو وہ پی او سی لے گا. یا تھرو پیرنٹس، اگر کوئی بچہ باہر پیدا ہوتا ہے یا پاکستان پیدا ہوتا ہے تو اس کو جب بچے کو بھی نیشنلٹی مل جاتی ہے ان کنٹریز کے علاوہ کسی اور کنٹری کی ملتی ہے، جس طرح پرتگال یا اسپین کی ملتی ہے، تو پھر بچے کو بھی وہ کینسل کرنی پڑے گی نیشنلٹی، اور پھر اس کو لینا پڑے گا پی او سی. اگر فار ایگزامپل بچہ پیدا ہی ہوا ہے یو کے میں یا کسی اور کنٹری میں اور اس کو بائی برتھ نیشنلٹی مل گئی ہے اٹلی کی، پرتگال کی یا اسپین کی، تو پھر بچہ ڈائریکٹ اپلائی کرے گا پی او سی. ٹھیک ہے، پھر وہ جائے گا تھرو پیرنٹس روٹس، کیونکہ اب اس کے ماں باپ پاکستانی ایکس پاکستانی تھے، اس لیے وہ تھرو پیرنٹ روٹس جا رہا ہے، تو اس کو اسٹریٹ وے پی او سی اپلائی کرنا ہوگا. تھرڈ جو ہے، آپ تھرو میرج، اگر ایک بندہ ہے وہ ایکس پاکستانی ہے اور ایک بندہ ہے وہ ہے ہی پاکستانی، اس کو ڈوئل نیشنلٹی ہے یا اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے یا وہ ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتا ہے، تو اس کی فیملی جو ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کا ہسبینڈ، وہ 5 سال تک اگر شادی کرتے ہیں، رہتے ہیں اس میں بندھن میں بندھے رہتے ہیں، ان کے 5 سال ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پی او سی کارڈ اپلائی کریں گے. کچھ کنٹریز کو چھوڑ کے، لائک بنگلہ دیش، افغانستان، اس کے وہ نیشنل نہیں ہونے چاہیے. کچھ کنٹریز کو چھوڑ کے اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ اس کو پی او سی کارڈ مل جائے گا. کارڈ جو ہوتا ہے وہ بائی برتھ ملتا ہے، آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو وہ ایک آپ کی پہچان ہے، آپ کی وہ نیشنلٹی ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. تو آپ اس کنٹری میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے، یا تھرو پیرنٹس ملتا ہے. اگر ایک بچہ ہے وہ یو کے میں رہ رہا ہے اور اس کے والدین کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، تو بچہ جب پیدا ہوگا، پیدا تو وہ یو کے میں ہوا ہے، بائی برتھ وہ برٹش ہے، لیکن چونکہ اس کے والدین کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے تو بچوں کو آٹومیٹکلی انہیرنٹ وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. تو تھرو پیرنٹس اس کو نیشنلٹی یا آئی ڈی کارڈ جو پاکستانی آئی ڈی کارڈ مل جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ کارڈ نہیں لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، جب پاکستان جائیں گے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جائے گا. تو جو لا کہتا ہے کسی بھی کنٹری کا، جس طرح یو کے کا ہے، کہ بچہ اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور آپ تھرو ڈسینٹ آپ نے پاسپورٹ نہیں لیا ہوا، آپ نے نیچرلائزیشن کے تھرو لیا ہوا ہے، تو پھر آپ کا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ اسٹریٹ وے آپ کا یو کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو وہ اسٹریٹ وے ہی برٹش ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں کہ وہ والدین کی جو نیشنلٹی ہوتی ہے اس پہ جاتا ہے. اب ایک بچہ، میرے پاس فار ایگزامپل پاکستانی پاسپورٹ ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یو کے میں بے شک پیدا ہوا ہے، اگر میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو بچہ برٹش نہیں ہوگا، کیونکہ جو انہیرنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے. اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے یا انڈیفینٹ ہے تو پھر بچہ بائی برتھ برٹش ہوگا. ادروائز اگر ماں اور باپ کے پاس برٹش نیشنلٹی نہیں ہے یا انڈیفینٹ نہیں ہے، سیٹلمنٹ نہیں ہے، تو پھر بچے کو بھی وہی نیشنلٹی ملے گی جو ماں باپ کی ہوگی. تو یہ تھرو پیرنٹس ہے. اس کے بعد ہے کہ اس کا کیا میننگ کیا ہے، کہ جو کارڈ کا نمبر ہوتا ہے، جس طرح پاسپورٹ کے نمبر، اس کے جو نمبر ہوتا ہے پاسپورٹ نمبر، اس کا بھی کوئی میننگ ہوتا ہے. اس طرح پاکستانی آئی ڈی کارڈ کا ایک نمبر ہوتا ہے، وہ تقریباً اس طرح کا ہوتا ہے. یہ تو فرضی ہے، 363029089868-9. ہر لفظ کا ایک مطلب ہے. جو پہلا ورڈ ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ 3 جو ہے یہ پروونس کو شو کرتا ہے کہ یہ کس پروونس سے ہے. 6 جو ہے آپ کی ڈویژن کو شو کرتا ہے، جو سیکنڈ ورڈ ہے ڈویژن آپ کی کون سی ہے. جو تھرڈ ورڈ ہوگا 3 ڈیجٹ، وہ آپ کی ڈسٹرکٹ کو شو کرتا ہے. جو 0 ہے، یہ چوتھا ڈیجٹ آپ کو یہ تحصیل کو شو کرتا ہے. اور جو وہ ڈویژن کو شو، ڈسٹرکٹ کو شو کرتا ہے نمبر 3. اس کے بعد جو 0 ہے آپ کی تحصیل کو شو کرتا ہے. 3 ڈسٹرکٹ کو، 0 تحصیل کو، 0 تحصیل کو شو کرتا ہے. یہ ایرو کا تھوڑا مسئلہ ہے، میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آئی تھنک. تو
یہ جو 3 ہے یہ پروونس ہے، یہ 6 جو ہے یہ ڈویژن ہے، یہ 3 جو ہوگا وہ ڈسٹرکٹ ہوگا، 0 جو ہے وہ تحصیل ہوگی، اور جو یہ 2 ہوگا ورڈ ڈیجٹ یہ یونین کونسل کو شو کرتا ہے. اور یہ سارا جو ہوگا یہ آپ کی فیملی خاندان نمبر ہے، فیملی نمبر ہے. اور جو آخر پہ یہ جنس کو شو کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے. مرد ہوگا تو یہ طاق اعداد ہوں گے 1 3 5 7 9. اگر فیمیل ہوگی تو پھر اس کے جفت اعداد ہوں گے آخر پہ 2 4 6 8 جفت اعداد ہوں گے. تو یہ ایک بیسک انٹروڈکشن تھا کہ پی او سی کن کو لینا چاہیے، نادرا کن کو لینا چاہیے. تو اگر بعض لوگوں کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے ٹریول کیا ہے، آپ کا نائکوپ ایکسپائر ہو گیا یا گم ہو گیا، آپ نے نیا اپلائی کیا ہے اور آپ کو ایمرجنسی ٹریول کرنا پڑ گیا ہے، تو یہ رسک ہے، اس میں گارنٹی نہیں کہ آپ ٹریول کر جائیں گے. بعض اوقات ایئر لائن والے وہ بڑے خبتی ہوتے ہیں، وہ نہیں لے کے جانے دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کارڈ لے کے یا ویزا لے کے آئیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو کارڈ اپلائی کر کے جب کارڈ آ جائے تو پھر آپ جائیں پاکستان. اگر کسی وجہ سے جانا پڑ گیا ہے تو ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ پہلے شروع کیا تھا کہ ہاں آپ وہ اپلائی کر کے آ سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے فار ایگزامپل ایک بچے کا اپلائی کیا اور 3 بچوں کے ویسے ہی نام اس میں امینڈ کر کے فوٹو شاپ میں چینج کر کے تو وہ سال لے گئے. تو اس وجہ سے کافی پرابلم ہوئی پاکستان میں، تو انہوں نے وہ دوبارہ وہ بند کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی لے کے جا رہا ہے آپ کو کوئی ایئر لائن، تو آپ اپنی اس ایڈک پہ اپنے رسک پہ لے کے جائیں گے، گارنٹی نہیں ہے وہ لے جائیں. کچھ کیسز ایسے آئے ہیں، لوگوں نے بتایا ہیں کہ ہاں انہوں نے اپلیکیشن کی تھی اور وہ جسٹ ریفرنس نمبر یا اپلیکیشن جو پرانا کارڈ تھا وہ ساتھ لے گئے ہیں تو وہ چلے گئے ہیں. لیکن یہ ایک رول نہیں ہے. جس طرح میں مثال یہ دیتا ہوں کہ یو کے اندر آپ بغیر انشورنس کے گاڑی نہیں چلا سکتے، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، یہ کرمنل اوفینس ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو 10 دنوں سے یا 10 مہینوں سے بغیر انشورنس کے، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو کے الاؤ کر رہا ہے. یہ پریسیڈنٹ نہیں بن جاتا، ایک قانون نہیں بن جاتا. یہ اس کی لک ہے کہ وہ بچ رہا ہے، وہ کسی وقت بھی نرغے میں آ جائے گا. میں ایک بندے کو جانتا ہوں کہ اس نے 5 سال بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑی چلائی. جب پکڑا گیا تو کہاں پکڑا گیا، کسی اور کے لیے ناکہ لگا ہوا تھا اس کے گھر کے قریب. تو جب وہ آیا شام کو تو وہ پھنس گیا وہاں پہ، اور اس کی جب ڈیٹیل چیک کی تو اس کو بین کر دیا. تو یہ ایلیگل کرمنل اوفینس ہے. بغیر ڈرائیونگ لائسنس، بغیر جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے گاڑی نہ چلائیں، ورنہ آپ کو بھاری فائن بھگتنا پڑے گا. یہ تھے ایک بیسک انٹروڈکشن پی او سی اور نادرا کارڈ کا. آپ اس کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. پی او سی کی جو اگر آپ کو پہلے اگر آپ کے پاس اسپینش پاسپورٹ ہے، پہلے پاکستانی تھا اسپینش آ گیا، تو آپ کو پہلے کینسل کرنا پڑے گا. وہ کینسلیشن کی تقریباً 2400 روپیہ فیس ہے، 2400 فیس ہے اس کی. پھر آپ نے پی او سی جب وہ کینسل ہو جائے گا پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے پی او سی. یہ سارا آن لائن ہوگا، کوئی بھی ایمبیسی یہ نہیں کرے گی. جو پی او سی وہ آپ کو آن لائن ہی اپلائی کرنا پڑے گا. تو آپ نے جانا ہے یہاں پہ پی او سی اپلائی پی او سی کارڈ. آپ نے میک شور کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے. لیکن اس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں کہ اگر کوئی آپ کی اگر فوٹو صحیح نہ ہوئی، آپ کے فنگر پرنٹ صحیح نہ ہوئے، یا کوئی ڈیٹا صحیح نہ ہوا، تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ لٹک سکتی ہے، یا وہ کافی لمبا اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. تو بہتر ہے جو بندہ جانتا ہے، جس کو کچھ نالج ہے، اس سے کروائیں، یا جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے. تو یہ تھا آج کا ایک ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا پاکستانی نادرا کارڈ اور پی او سی کیا ہے. تھینک یو فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا. تھینک یو.